مدنی قافلے کے ہمراہ اس وقت ہم بدر شریف میں پہنچے ہیں اور ہمارے بالکل قریب جو بڑا ہی خوبصورت ریت کا پہاڑ ہے، پہلے بھی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کو دکھایا ہے۔ آئیے اس پہاڑ کے دن کے مناظر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے، ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے۔ نارملی آپ نے ماؤنٹینز، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے، اور ریت بھی اتنی نرالی ہے کہ اگر آپ اس ریت پر پاؤں رکھیں یا اس مٹی پر آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو یہ ریت ساری جھڑ جاتی ہے اور کسی طرح کی آلودگی بھی نہیں ہوتی۔ پیارے اسلام بھائیو، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم و شان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے اور اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ اب اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں، اگر قریب سے آپ دیکھیں تو یہ وہ مٹی ہے جو عموماً ہمیں سمندر کے کنارے وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے، اور لیکن یہ مٹی اسی طرح بالکل نرم و ملائم، اور تھوڑی دیر میں اگر آپ اس کو جھاڑیں تو پھر ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹی آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال مبارک مقام ہے، مبارک فضائیں ہیں، بڑی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں۔ پیارے اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا، ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کئی اسلام میں اس مٹی کے آپ آگے بھی گئے، کپڑوں پہ بھی ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے۔ یہ انبلیویبل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔